اس کے بعد تو ہوا بردوش کے نعروں نے تسلسل اختیار کر لیا۔ جس طرح ہم لوگ ٹریننگ میں گلہ پھاڑ پھاڑ کر یہ نعرہ لگایا کرتے تھے، وہی دیوانگی آج پھر ہم پر طاری تھی۔ جوں جوں وہ نعرے لگاتے ان کے جوش غضب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب ہم دشمن کے علاقے میں داخل ہو چکے تھے۔ ڈراپنگ زون نزدیک آیا تو جسموں میں چنگاریاں سلگنے لگیں۔ دشمن کے علاقے میں ریڈار رینج سے بچنے کے لیے ہم لوگ خاصی نیچی پرواز کر رہے تھے۔ ہم نے دشمن کے عقب میں ایک گھنے جنگل میں نیچے اترنے کا منصوبہ بنایا تھا، جہاں ہمارے دوسرے ساتھی ضروری اسلحہ اور ساز و سامان کے ساتھ ہمارے منتظر تھے۔ رات کا ایک گہرا پہر گزر چکا تھا جب جہاز کے دونوں دروازوں کے عین اوپر آویزاں سرخ بلب روشن ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی ان بلبوں کے اوپر لگی بڑی سی گھڑی پر ہندسے جلنے بجھنے لگے۔ یہ دیکھتے ہی میرے ہونٹ تھرک اٹھے۔ اسٹینڈ اپ! اور پھر یہ اندازہ کرنے کے لیے میرے اس حکم پر جوانوں کے کیا تاثرات ہیں۔ میں نے ان کی جانب نظر دوڑا ہی لی تھی، جہاز کے دونوں دروازے اپنی محسوس گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا کرتے ہوئے اوپر اٹھ گئے تھے۔ پٹ کھلتے ہی ہوا کی تند تیز لہریں جہاز میں دوڑ آئیں، جانے ہماری آمد پر وہ اتنی سیخ پا کیوں ہو گئی تھیں۔ بگولوں کی طرح ہمارے قدموں سے لپٹنے لگیں اور طوفان کی طرح جہاز سے پنجر آزمائی کرنے لگیں۔ جہاز تو ڈولنے لگا تھا، لیکن آفرین ہے ہمارے جوانوں پر جیسے کچھ دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ مشینی انداز میں اپنے آخری مشق دہرا رہے تھے، وہی سبق جو اپنے سے آگے والے ساتھی کا ہارنس اور پیراشوٹ چیک کرنے اور اسے پاس کہنے پر مشتمل تھا، اور یہ سارا عمل تھوڑی ہی دیر میں جاری رہا۔ پھر یہ طوفان خود بخود سمٹ گیا۔ ستاروں کے سائے میں ہم اپنا آپریشن شروع کر رہے تھے، اسی روشنی میں جب آکاش سے پاتال تک سارے اندیکھے راستے ہمارا انتظار کرتے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ پھر جیسے ہی اوکے رپورٹ پائلٹ کو ملی، دونوں دروازوں پر سرخ روشنیاں بجھ گئیں۔ اب وہاں سبز بلب جل رہے تھے، جس کا مطلب تھا جہاز محفوظ علاقے پر پرواز کر رہا ہے۔ اسٹینڈ ان دی ڈور! دروازے پر پہنچو! میں نے اپنا اگلا حکم دیا۔ بجلی کسی پھرتی سے آگے والے ہوا بردوش موگ ڈور چھلانگ لگانے والے دروازے پر جم گئے۔ جب میں نے گلہ پھاڑا، دونوں جوان فضاؤں میں کود گئے۔ اس کے ساتھ ہی قطار میں حرکت پیدا ہوئی، ہر کوئی تیزی سے آگے بڑھتا، اپنی اسٹیٹک لائن جھٹکے سے آگے کی طرف دھکیلتا اور فضاؤں میں کھو جاتا۔ پیراٹروپ پری لینڈنگ کا سب سے خطرناک مرحلہ پیرا لینڈنگ فال PLF ہوتا ہے۔ گرتے وقت کی پوزیشن صحیح رکھنا ٹریننگ میں تو ممکن ہوتا ہے، لیکن ہمیں بہرحال یہ ایڈوانٹیج حاصل رہتا ہے کہ ہم اپنے علاقے میں ہیں اور مشقیں کر رہے ہیں، لیکن دشمن کی موجودگی اور اس کے علاقے میں گھرے ہونے کا خوف بسا اوقات اس طرح ذہن کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ بہت سے جوان گرتے وقت کی پوزیشن نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے صحیح نہیں رکھ پاتے، اور کچھ کرنے سے پہلے ہی اپنے ٹخنے ٹرواوے دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یہاں مجھے اپنی ٹریننگ کا وہ لطیفہ کبھی نہیں بھولتا جو ہمارے ایک اسٹاف نے سنایا تھا۔ ایک ہوا بردوش کو جب جہاز سے چھلانگ لگاتے وقت چھاتا صحیح کرنے کو کہا گیا تو اس نے ہنس کر کہا، کوئی بات نہیں اسٹاف، ہم کون سا جنگ لڑنے جا رہے ہیں، مشق ہی تو ہے۔ ہمیں ایسی مشق نہیں کروائی جاتی، وہاں تو ہر وقت یہی احساس رہتا ہے کہ سب کچھ اصل ہو۔ میرے علم کی حد تک پاکستانی افواج کا کوئی بھی چھاتا بردار ایسا نہیں ملے گا جس نے دشمن علاقے میں جمپ کیا ہو اور PLF غلط کی ہو۔ مختلف درختوں کی شاخوں سے بچنا بچانا ایک قدرے صاف قطع اراضی پر گرا تھا۔ اپنے 2-3 ساتھیوں کو میں نے اپنے نزدیک ہی گرتے دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم تمام ساتھی خفیہ سگنل کی مدد سے ایک جگہ اکٹھے ہو چکے تھے۔ تربیت کے مطابق میرے ساتھی بکھر کر پہرا دے رہے تھے، اور یہ تو رات کا وقت تھا، اگر دن کا سما بھی ہوتا تو کوئی ان کی کسی حرکت کو نوٹ نہ کر پاتا، کیونکہ وہ جنگل ہی کا ایک حصہ دکھائی دے رہے تھے۔ اپنے پیراشوٹوں اور فالتو سامان سے نجات پانے کے بعد ہم خود کو خاصا ہلکا پھلکا محسوس کر رہے تھے۔ میری نظریں بار بار کلائی پر بندی گھڑی کی سوئیوں پر جاتیں۔ جیسے ہی سوئیاں 12 کے ہندسے پر اکٹھی ہوئی، میں نے اپنے ریڈیو آپریٹر کو اشارہ کیا۔ اس نے ہیڈ فون کانوں پر چڑھایا اور اپنے سے پہلے موجود دوستوں کے ساتھ رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پہلے ہی کوشش میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ ہم نے مختصر ترین الفاظ استعمال کیے تھے۔ دشمن کا علاقہ تھا جہاں کسی بھی لمحے ہم سے کسی بھی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے باقیوں کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ دوسری پارٹی ہم سے قریب ہی کہیں موجود تھی اور اب ملاب کی گھڑی آ رہی تھی۔ یہی سب سے دشوار مرحلہ تھا۔ اس جنگل میں یا اس کے ارد گرد کہیں دشمن بھی لازماً مورچہ بند تھا اور اس کی پیٹرول پارٹیاں بھی گشت کر رہی تھیں۔
ہر لمحہ اس بات کا امکان موجود تھا کہ بجائے اپنے دوستوں کے ان سے ملاقات ہو جاتی اور ہم کچھ کرنے کی حسرت دل میں لیے رہ جاتے۔ اس خطرناک مرحلے سے نمٹنے کے لیے کمانڈوز کو خصوصی تربیت دی جاتی ہے اور انہیں مختلف جانوروں کی آوازیں نکالنے کا فن سکھایا جاتا ہے۔ قریباً 5 منٹ بعد ہمارے نئے ساتھی، جن کی تعداد 6 تھی، بڑے بڑے بکسوں کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑے تھے۔ ان بکسوں میں ہی وہ ہتھیار بند تھے جن سے ہم دشمن کا کچھ بگاڑ سکتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میرے ساتھی لاکٹ لانچروں اور ریکائل لیس رائفلوں سے لیس ہو چکے تھے۔ 9 واردوں کی کمان ایک صوبیدار صاحب کے ہاتھ میں تھی جنہوں نے اپنی سروس کا بیشتر حصہ اس علاقے میں گزارا تھا۔ ان کی زبانی علم ہوا اس جنگل کو چاروں طرف سے بھارتی فوج نے مورچے بند کر کے رکھا ہوا ہے اور اس بات کے امکانات بہت کم ہے کہ ہم ان سے جھڑپ کا خطرہ مول لیے بغیر آگے نکل کر اپنے ٹارگٹ تک پہنچ سکیں۔ صوبیدار صاحب کی بات بجا تھی۔ میں نے ریڈیو آپریٹر کو ہیڈ کوارٹر سے رابطہ قائم کرنے کا حکم دیا۔ سلسلہ ملنے پر ہم نے پہلے اپنے خیر و عافیت سے پہنچنے کی اطلاع دی اور پھر دوستوں سے ملاقات کا مستہ سنا کر نئی صورتحال سے بھی آگاہ کر دیا۔ اگلے حکم تک انتظار کرو، جواب ملا اور سلسلہ کٹ گیا۔ قریباً 10 منٹ کے جان لیوا انتظار کے بعد پھر ریڈیو میں جان پیدا ہوئی۔ ہیڈ کوارٹر ہم سے مخاطب تھا۔ نئی اطلاع: دشمن اپنی تمام قوت یہاں جمع کر رہا ہے۔ آج صبح تک اس کی تیاریاں مکمل ہوں گی۔ 5 تاریخ کو وہ اپنے آدمی سرحدوں میں داخل کرے گا اور 5 کی شام کو حملہ ملتوی کر دو۔ کل شام کے بعد جب دشمن سارا اسباب لے کر تیاری کے مراحل میں ہوگا، اسے اچانک نیست و نابود کر ڈالو۔ اوور اینڈ آل۔ نیا حکم ملتے ہی ہم نے وہاں چھپنے کے لیے پناہ گاہیں تلاش کرنا شروع کر دیں۔ آج کی رات اور کل کا دن اسی حالت میں گزارنا تھا۔ اپنی سرحدوں کے اندر فضائی گشت دونوں اطراف سے ہوتی رہتی تھی اور اس امر کے باوجود ہمارا پائلٹ بڑا منجا ہوا تھا جو ریڈار کی نظروں سے بچا کر ہمیں یہاں تک لے آیا تھا۔ اس بات کے امکانات موجود تھے کہ دشمن کو کسی فضائی مداخلت کا شک گزرے اور وہ پیرا ٹروپر لینڈنگ کے متعلق سوچ کر ہماری تلاشی شروع کر دے۔ یہاں کئی جگہ ٹیلی فون کی تاریں بکھری نظر آ رہی تھیں، لیکن ہم نے فی الحال انہیں چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ ابھی تک تو ہم نے اپنی موجودگی کا کوئی نشان یہاں نہیں چھوڑا تھا۔ چند منٹ کے بعد ہی میرے تمام ساتھی وہاں سے یوں غائب ہو گئے تھے جیسے گدے کے سر سے سینگ۔ کسی نے درختوں کی شاخوں پر بسیرا کیا تھا تو کسی نے دلدلی زمین میں اگی کائی میں پناہ ملی تھی۔ کوئی جنگل گھاس کا حصہ بن بیٹھا تھا اور کسی نے میری طرح خود کو درختوں کے جھنڈ میں چھپا رکھا تھا۔ اپنا بھاری اسلحہ ہم نے اسی طرح چھپا دیا تھا کہ وہ دشمن کی نظر میں نہیں آ سکتا تھا۔ جس جگہ جنگل میں ہم نے اپنا مرکز بنا رکھا تھا اس کے ارد گرد 1.5-2 میل تک ہمارے جوان جنگل کا حصہ بنے پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو جنگلی درختوں کی ٹہنیوں اور پتوں میں اس طرح آراستہ کر کے کیموفلاج کیا ہوا تھا کہ باریک بین نظریں بھی ان کی حرکات کو نوٹ نہ کر پاتی اور غور کرنے پر بھی وہ جنگل کا ہی حصہ دکھائی دیتے۔ یہ جنگل قریباً 4-5 مربع میل میں پھیلا ہوا تھا۔ دن کی روشنی میں میرے جوان دشمن کے بہت قریب سے ریکی کر کے آتے۔ اب ہمیں اس علاقے کے چپے چپے سے متعلق اطلاعات حاصل تھیں کہ دشمن نے کانٹے دار تار کہاں کہاں لگا رکھے ہیں اور مائنرز بارودی سرنگیں کہاں کہاں دبا رکھی ہیں۔ شام تک کا وقت بھی یوں ہی گزر گیا۔ اس دوران میں بامشکل 2 گھنٹے کی نیند لے سکا تھا۔ یہی حال میرے دوسرے جوانوں کا تھا، لیکن اس نیند نے بھی ہمیں بالکل تازہ دم کر دیا تھا، کیونکہ کمانڈوز کو کئی دن اور رات مسلسل جاگنے کی مشق کروائی جاتی ہے اور بوقت ضرورت ہم کسی بھی وقت دوران مشق اپنے اندر پیدا کردہ اس صلاحیت کو واپس بھلا سکتے تھے۔ میں نے اپنے ریڈیو آپریٹر کے ساتھ ایک درخت کی شاخوں میں چھپا کر بٹھا دیا تھا اور میرے ریڈیو آپریٹر حوالدار نے اپنا سیٹ اپنے آگے شاخوں کو مچان کی شکل دے کر رکھا ہوا تھا۔ ہم دونوں اس پر نظریں جمائے بیٹھے تھے کہ اچانک ریڈیو نے انگڑائی لی۔ تھوڑی دیر بعد ہی آواز واضح ہو گئی۔ ہیلو ایگلز اوور۔ آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں ریڈیو کے اوپر قریباً جھکا ہوا تھا کیونکہ حوالدار نے ریڈیو کی آواز خاصی نیچی کر رکھی تھی۔ ایگلز اٹینڈنگ یو بگز ماسٹر اوور۔ میں نے مائک میں جواب دیا۔ اسٹارٹ یو آپریشن اوور اینڈ آل۔ رابطہ کٹ گیا۔ اس وقت قریباً رات کے 9 بجے تھے، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے آدھی رات بیت چکی ہو، اور اس کی وجہ وہ گہرے بادل تھے جنہوں نے دوبارہ آ کر سارے شام ہی آکاش پر ڈیرے ڈال دیے تھے۔ بنگال کا موسم بھی مجاز یار کی طرح کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ خصوصی جس علاقے میں ہم آپریشن کے لیے آئے تھے وہاں تو بے شمار جنگلات ہونے کی وجہ سے آسمان پر اکثر کالی گھٹائیں چھا جاتی تھیں۔
جنگلات اور ندی نالوں کے درمیان ایک بہت بڑے قطع اراضی پر میدانی اور ہموار جگہ قدرت کا کرشمہ ہی تو تھی، اور ویسے ہی کرشمے یہاں اکثر دکھائی دیتے تھے۔ ہمارا مشن شروع ہو گیا تھا۔ جوان مختلف ٹیکریوں میں بیٹھ کر میرے پیچھے پیچھے بلی کی طرح دبے پاؤں تیزی سے چلے آ رہے تھے۔ ہم نے وہ محفوظ راستہ تلاش کر لیا تھا جس کے ذریعے جنگل میں موجود بھارتی افواج کا سامنا کیے بغیر ہم یہاں سے باہر نکل سکتے تھے۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد ہم جنگل کے کنارے اس مقام پر کھڑے تھے جس کے دور دور تک دشمن کی پوزیشنوں کا نام و نشان بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس نے حفظ و متقدم کے طور پر اس علاقے کو کانٹے دار تاروں سے گھیر رکھا تھا۔ اگر ان تاروں میں برقی رو بھی دوڑ رہی ہوتی تو ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ یہاں ایسا معاملہ نہیں تھا۔ قریباً 2 منٹ کے بعد ہی ہم اپنا راستہ بنانے کے بعد تاروں کو دوبارہ اسی طرح فٹ کر چکے تھے، اور یہ سب کچھ ہم نے بھی دشمن کی طرح حفظ متقدم کے طور پر کیا تھا۔ ممکن ہے کوئی پیٹرول پارٹی گھومتی ہوئی اس طرف آ نکلے اور انہیں کٹے ہوئے تار دکھ کر شک گزرے۔ اب ہم سب لوگ ایک قطار کی صورت میں اس راستے پر کھڑے تھے جہاں سے ہمیں اپنے ٹارگٹ کی طرف جانا تھا، جو یہاں سے چند میل کے فاصلے پر تھا۔ ہمارے مشن کا پہلا مرحلہ شروع ہوا تھا۔ سب سے پہلے ہمیں ایک جیپ پر قبضہ کرنا تھا۔ حیرت تھی کہ ابھی تک کوئی آرمی وہیکل وہاں سے نہیں گزرا تھا۔ شاید رات کو وہ لوگ سفر کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ ہم دل ہی دل میں دعائیں مانگتے ہدف کی طرف بڑھتے ہوئے اس سڑک پر پہنچ گئے تھے جو سیدھے ہمارے ٹارگٹ کی طرف جا رہی تھی۔ ہم ایک قطار میں سڑک کے کنارے لگے درختوں کی اوٹ میں چل رہے تھے۔ اچانک خوش دلی سے دھڑکنے لگا جب ہمیں کسی جیپ کے انجن کی آواز سنائی دی۔ دوسرے ہی لمحے میرے جوان پوزیشن میں آ گئے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم دشمن کے علاقے میں اس کی فوجی وردی پہن کر ہی کارروائی کرتے ہیں، لیکن وقت آنے پر ہمارا اصل روپ بھی سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی کمانڈو کے لیے باعث سعادت اپنے ملک کی وردی پہن کر جان دینا ہے۔ حالانکہ اکثر اوقات اتنی مہلت نصیب نہیں ہوتی۔ جیپ ابھی 15-20 گز ہی دور تھی جب اچانک ہمارے 2-3 جوان اس کی روشنی میں سڑک پر آ گئے۔ انہوں نے چونکہ بھارتی فوج کی وردیاں پہن رکھی تھیں اور اس علاقے میں فوج ڈپلائی تھی، اسی لیے ان پر کسی کا شک نہیں گزرا تھا۔ قریب آنے پر البتہ اور بات تھی، لیکن اتنا موقع انہیں کس نے دینا تھا کہ وہ ہماری شناخت پوچھے پھریں۔ یہ جوان ہاتھ اٹھائے جیپ کو روکنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ جیپ والوں نے بھی یہی سمجھا ہوگا کہ کسی ضرورت کے تحت وہ لوگ انہیں روکنے کا اشارہ کر رہے ہیں۔ جیپ بڑی تیز رفتاری سے آ رہی تھی۔ اس کی اسکرین کو حالات جنگ کی پوزیشن میں ان لوگوں نے لٹا رکھا تھا، اور بجائے ونڈو اسکرین کے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ کے سامنے ایک ہلکی مشین گن اپنا بھیانک جبڑا کھولے کھڑی تھی۔ پچھلی اور اگلی سیٹوں کے درمیان اسٹینڈ پر ریکائل لیس رائفل نصب تھی جس سے ٹینک ہٹ کیا جاتا تھا۔ اس جیپ کو بھی ان لوگوں نے شاید اگلے روز والے مشن کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ جیپ کے پہیے زوردار آواز کے ساتھ چرچرا کر وہ ان کے قریب آ کر رک گئی۔ 2 سپاہی آگے اور ایک پیچھے بیٹھا اونگ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ سبب دریافت کریں، ہم ان کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ انہوں نے مشینی انداز میں اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ یہ تینوں ہمارے پہلے باقاعدہ شکار تھے۔ ان سے نجات پانے کے بعد میرے تمام ساتھی جونکوں کی طرح جیپ سے چمٹ گئے۔ ہدف سے کچھ فاصلے پر ہم سب علیحدہ علیحدہ ایک دوسرے کو نیک تمنائیں دیتے ہوئے مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ تمام گروپوں نے اپنا اپنا کام تقسیم کر رکھا تھا۔ کچھ لوگوں کو اندر گھس کر ڈائنامائٹ لگا کر اسے تباہ کرنا تھا، کچھ کو بارکوں میں گھس کر شب خون مارنا تھا، اور کچھ نے ٹینکوں اور دیگر سامان حرف پر نقب لگانی تھی۔ رات کے وقت ٹینک بھی لائنڈ اندھے ہو جاتے ہیں، اور عموماً دوران جنگ بھی رات کو جو ٹینک شکار مہم نکلا کرتی ہیں وہ چھپ کر لیکن بڑی آسانی سے ٹینکوں کو نشانہ بنا لیتی ہیں۔ جیپ پر میرے ساتھ ڈرائیور ہی حوالدار تھا جسے بیک وقت ریڈیو آپریٹر اور ڈرائیور کا کام سر انجام دینا تھا۔ ریکائل لیس رائفل پر ایک نائک مستعد تھا اور LMG میرے قبضے میں تھی۔ ہم توکل پر خدا بالکل بے پرواہی کے انداز میں اسی بڑے سے لیکن چاروں دوبارہ اچھی طرح کیموفلاج میدان کی طرف بڑھ رہے تھے جسے دشمن نے اپنے ہیڈ کوارٹر کی شکل دے رکھی تھی۔ چاروں طرف سناٹا طاری تھا، تمام لائٹس آف تھیں، البتہ کچھ عالمی وہیکلز کی نقل و حمل بخوبی دکھائی پڑتی تھی، شاید ان پر لوڈنگ ہو رہی تھی۔ ہم نے تمام لائٹس بجھا رکھی تھی، اگر بس چلتا تو اس کے انجن کی آوازیں بھی نہ نکلنے دیتے، لیکن ہر بات انسان کے قبضے قدرت میں نہیں ہوتی۔ اگر وہ اتنی ہی قدرت رکھنے لگیں تو قادر مطلق کو کیوں کر
یاد کریں۔ وہاں چونکہ گاڑیوں کی آمد و رفت لگی ہوئی تھی اور وہ جیپ پر ہم بھی آ رہے تھے، اسی لیے کسی نے ہمیں روکنے کی زحمت نہ کی تھی۔ بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو تب سکون ملا جب ہم نے ایک قدرے محفوظ مورچہ بنا کر اس جگہ پر جیپ چھپا دی۔ اب ہم نے بے چینی سے صوبیدار صاحب کے سگنل کے منتظر تھے جو ایک ٹولی کے ساتھ ڈانا نائٹ اڑانے گئے تھے۔ ہمارے دلوں سے یہی دعائیں نکل رہی تھیں کہ آغاز انہی کے بابرکت عمل سے ہو۔ اگر اس سے پہلے ہم دشمن سے ٹکرا گئے تو ممکن ہے ہمیں اپنی محنت کا اتنا بھرپور انعام نہ مل سکے گا جتنا بھرپور انعام اس صورت میں ملتا۔ ہمارے ارد گرد ہمارے دوسرے ساتھی بھی اپنے راکٹ لانچر اور دوسرے تباہ کن اسلحے کے ساتھ گاٹ لگائے اشارے کے منتظر تھے۔ قریباً 15 منٹ کے اذیت ناک انتظار کے بعد ہمارے دل خوشی سے اچھل پڑے۔ ہیڈ کوارٹر کے ایک کونے سے ایک زوردار دھماکے کے ساتھ سرخ اور نارنجی رنگ کا شعلہ آسمان کی وسطوں کو لپکا۔ اس کے ساتھ ہی دھماکوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ دوسری پارٹی نے پیٹرول ڈمپ کو نشانہ بنا لیا تھا۔ پہلا حملہ صوبیدار صاحب کی سربراہی میں ہوا تھا۔ انہوں نے ڈائنامائٹ لگا کر گولہ بارود کے محفوظ ذخائر پر حملہ کر کے انہیں اڑا دیا تھا۔ پھر تو جیسے زمین آسماں ہارنے لگی، ہم سب دیوانہ وار دہکتے انگاروں میں کود گئے۔ ہمارے کرنل صاحب کے وہ الفاظ ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہے تھے، تم وہ خوش قسمت جوان ہو جنہیں دشمن پر پہلی بھرپور ضرب لگانے کی شہادت حاصل ہو رہی ہے، اور ہم واقعی باشہادت بننے پر تل گئے تھے۔ آپ کی لپٹوں سے اٹھنے والی روشنی نے ہمارے شکار کی نشاندہی بھی کر دی تھی۔ ہمارے دائیں طرف کچھ فاصلے پر درختوں کی قطار کے نیچے دن کی روشنی میں تباہی پھیلانے والے PTC-4 ٹینک کھڑے تھے۔ بھارتی سرماؤں کو اپنے ان آہنی کلوں پر بڑا مان تھا، کیونکہ یہ ٹینک خشکی اور پانی میں ایک ہی سی قوت سے لڑتے ہیں اور پانی میں یہ بآسانی تیر کر پار نکل جاتے تھے۔ وہاں قریباً 6 PT دن بھر کے تھکے ہارے بیلوں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ ہمارے نائک کے وجود میں بجلیاں کودنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ٹینکوں کی بجائے فولاد کے پگھلے ہوئے ڈھانچے نظر آنے لگے جو فضا میں پھٹ کر اچھل رہے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے بچوں کے کھیلنے والے واٹر بال اچانک پھٹ جاتے ہیں۔ ٹینکوں کی درگد بنتے دیکھ کر میرے جوان فرد مسرت و مثبات کے نعرے لگانے لگے۔ اس مہم سے ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ اچانک جیپ کو جھٹکا لگا۔ اگر حوالدار پھردی کا مظاہرہ کر کے اچانک جیپ کو دائیں طرف تیزی سے نہ کاٹ لیتا تو ہمارے پہلو سے آنے والا ٹینک کا گولہ ہمیں چاٹ جاتا۔ شاید ہماری جیپ سے ہونے والی فائرنگ کو چکا چوند نے ان لوگوں کو متوجہ کر دیا تھا، اور ہمارے پہلو سے ایک ساتھ 3 ٹینک ہماری طرف جھومتے چلے آ رہے تھے۔ T-55 ٹینک دنیا کا شاید اس وقت تک واحد ٹینک تھا جو اندھیرے میں بھی اسی پھرتی سے لڑ سکتا تھا جس کی توقع اس کے دن میں رکھی جاتی تھی۔ جیپ کے اچانک گھومنے سے ٹینک بے قابو ہو جائے اور شرابیوں کی طرح اپنی ہی جھونگ میں آگے نکل گئے اور واپس پلٹنے سے پہلے پر لوگ سدھار گئے کہ ہمارے نائک نے نشانہ بازی میں کسی چوک کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ اس کے کریو جلتے ٹینکوں سے چھلانگیں لگاتے باہر نکلے تو میری LMG نے انہیں چاٹ جاتی۔ ہمارا یہ آپریشن 20 منٹ تک جاری رہا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اب وہاں ہمارا شکار کرنے کو کچھ رہ بھی نہیں گیا تھا، کیونکہ ہماری طرح کسی بھی جوان نے اس کار خیر سے محروم رہنا گوارا نہیں کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم لوگ اپنی سرحد کی طرف سمٹ رہے تھے۔ دشمن سنبھل گیا تھا اور وہ ہم پر انٹیز فائرنگ کر رہا تھا۔ اس نے ہر قسم کے اسلحے کو جنگ کی آگ میں جھونک دیا تھا، لیکن اب بیکار تھا کیونکہ ہم اپنا کام کر چکے تھے اور جل ملائے ہوئے دشمن کے پاس کھسیانی بلی کی طرح سوائے اپنا کھمباؤ چننے کے اور کچھ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ اپنی سرحدوں کی طرف فاتحانہ مجاہرت کرتے ہوئے ہم OP کے فرائض بھی انجام دیتے آ رہے تھے، اور جہاں کہیں سے دشمن کی کوئی ہیوی گن چمکتی دکھائی دیتی وہیں اپنی بیڑیوں کا فائر منگوا کر اسے نیست و نابود کر دیتے تھے۔ یہ دھماکہ چوکڑی قریباً 1 گھنٹے میں ہی اپنے انجام کو پہنچ گئی، کیونکہ اب دشمن بھی لڑائی لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، نہ ہی وہ اس مرحلے پر براہ راست کھل کر جنگ میں الجھنا چاہتا تھا۔ اپنا ٹنوں اسلحہ پھونک کر وہ خاموشی سے اپنے زخم چاٹ رہا تھا، اور ہم لوگ اپنی آرمی پوائنٹ پر اکٹھے ہو رہے تھے جہاں کرنل صاحب ہمارے استقبال کو بنفس نفیس موجود تھے۔ ہمارے پیچھے دھماکے بلند ہو رہے تھے کیونکہ ہمارا اور سرحدی افواج کا آپریشن اکٹھے ہی شروع ہوا تھا۔ وہاں موجود ہماری افواج نے بھی ان لوگوں کو خبردار ہونے سے پہلے جا لیا تھا۔ 2-2 3-3 کی ٹولیوں میں جوان واپس آ رہے تھے۔ قریباً آدھے گھنٹے کی ان کی واپسی میں لگا، کیونکہ دشمن اندھا دھن اور بے تحاشا گولہ باری کر رہا تھا
اور ایسی موسلا دھار گولہ باری میں محفوظ راستہ تلاش کرنا خاصا مشکل تھا۔ آدھے گھنٹے بعد گنتی ہوئی تو ہمارے 4 جوان کم تھے۔ ان کی شہادت کی تصدیق ان کے ساتھیوں سے ہوئی تھی۔ جوان کے میڈل اور اسلحے ساتھ لے آئے تھے۔ ہماری قتل وسع کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کی لاشیں دشمن کے قبضے میں نہ رہنے دیں۔ ہماری فوج کی تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملیں گے جب ایک شہید کی لاش کے حصول کے لیے ہمیں ایک لڑائی لڑنا پڑتی اور کئی اور جوان اپنے ساتھی کی لاشوں کے حصول سے منصب شہادت پر فائز ہو گئے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔